بس اسٹاپ تک پہنچ گئے، اسٹیشن پہنچ گئے، گاڑی آنے میں دیر ہے، گاڑی تیار ہونے میں دیر ہے، فوراً تعلیم کا حلقہ لگا لو اور مسافروں کو بھی شامل کرو، توجہ دھیان سے تعلیم کرو، ڈرائیور سے بات کرو، کنڈکٹر سے بات کرو، ہم نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، ایک گانے بجانے والا آلہ استعمال نہیں کرنا، اور نمبر دو نماز کے لیے گاڑی کو روکنا۔ وہ بھی کہہ دیتے ہیں، پہلی بھی جماعتیں جاتی رہتی ہیں، ہم دونوں چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے۔ ہم تو اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراؤ، اور یاد دہانی کرانا مومنین کو نفع بخشتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کچھ وقت بھی لگایا یا نہیں؟ جی ہاں، میں نے روزہ لگا لیا، میں نے 10 دن لگا لیے، میں نے 15 دن لگا لیے، تو 4 مہینے کا کب پروگرام ہے؟ ان قریب۔ کتنا ان قریب؟ ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد؟ مہینے کے بعد؟ کب تک لگاؤ گے؟ تو کوئی وقت طے کروا لو، پھر کہو جو بھی حال آئے اس سال میں نکل جاؤ۔ یہ ڈرائیور لوگ نکلیں گے، دین ان کی زندگی میں آئے گا، پھر یہ نماز کے لیے خود ہی گاڑیاں روکیں گے۔ اب بھی روکتے ہیں لیکن ہوٹل کے سامنے، پھر روکیں گے مسجد کے سامنے، اور پھر کہیں گے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تیاری کر لو، اتر آؤ۔ اور جتنے لوگ ان کی وجہ سے نماز پڑھیں گے ان کو بھی اجر ملے گا، اور ان کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے والا۔ ایک ہے اپنی نماز پڑھ لی، ایک ہے کہ دوسروں کی نماز کا بھی اجر حاصل کر لے۔ تو ان سے بات کرنا، کنیکٹر سے بات کرنا۔ یہاں سے ساہیوال جماعت جا رہی تھی عربوں کی، اپنی ویگن انہوں نے کرائی، سارے جماعت والے تھے، صرف ڈرائیور تھا اور کنیکٹر تھا۔ یہ بات کرتے رہے، راستے میں عصر کی نماز پڑھی، انہوں نے ارادے کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری جماعت سوار ہو گئی، ڈرائیور بھی سوار ہو گیا، کنیکٹر کو کوئی دوست ملا، اس سے بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے گر گیا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ آخری نماز پڑھ لی، آخری اس نے ارادہ کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں یہی قبول ہو جائے، یہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے۔ کسی کو چھوڑنا نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں، ہر ایک کو پیار محبت سے دعوت دینی۔ پھر گاڑی تیار ہو گئی، سامان رکھو، سنت کے مطابق سوار، اور بیٹھتے ہی سفر کی دعا، گاڑی کی دعا اور مسنون دعائیں پڑھ لو۔ جو ٹرین پہ جا رہے ہیں تو یہ تو ڈرائیور سے بات نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، انہوں نے تو اپنے اسٹیشن پر گاڑی روکنی ہے، اور ہر اسٹیشن پر روکتے بھی نہیں، ان کی تو وہ منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یا مقیمین کے کمرے میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، جتنی نمازیں ہمیں راستے میں آ رہی ہیں وہ اوقات نوٹ کر کے لے جاؤ، کب وقت داخل ہوتا ہے اور کب وقت ختم ہوتا ہے، تاکہ ہمیں آسانی رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ابھی تک زندگی میں ٹرین کا سفر نہیں کیا، پہلے ان کو صبورے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پہلے ان کو سوار کرو پھر خود سوار ہو جاؤ۔ زیادہ رش ہے تو 6 کی جوڑی بنا لو، 2 کمروں میں داخل ہو جاؤ، اندر جا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ، سامان رکھ کر سیٹوں پر بیٹھ گئے، فوراً دعائیں پڑھ لو اور دعوت دینا شروع کر دو۔ سفر میں دعوت دینا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رابر تھے، رکوبہ گھاٹی کے نیچے سے جب گزرے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قریب کا راستہ ہے، لیکن قبیلہ بنی اسلم کے 2 ڈاکو رہتے ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تو یہی راستہ اختیار کروں گا۔ جب ان ڈاکوں کے قریب پہنچے تو ایک ڈاکو نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو سے کہا یمانی آ گیا۔ آپ قریب پہنچے، دونوں کو دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مہانان، ہم وہ 2 ہیں جن کی اہانت کی گئی، معاشرے میں ہمیں ذلیل سمجھا جاتا ہے، ہماری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انتما مکرمان، تم وہ 2 ہو جن کو عزت دی گئی، تم ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینے میں آ جانا۔
تو سفر میں دعوت دینا سنت ہے، تو کون کون سفر میں دعوت دے گا؟ اب یہ بس والے جہاں مسجد آئے گی جانتے ہیں کون سی مسجد مناسب ہے، جہاں ساری بس والے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض بسوں میں سارے جماعت والے ہوتے ہیں، سب نہیں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن ٹرین والے تو اس کا نہیں کریں گے۔ جیسے ہی وقت داخل ہو جائے وضو کرو، اذان دو، پھر لوگوں سے پوچھو آگے جو اسٹیشن آ رہا ہے کتنی دیر گاڑی رکے گی، اور وہ اسٹیشن جو آ رہا ہے وہ بھی نماز کے وقت میں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو اسٹیشن تو آ رہا ہے لیکن نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ تو وقت میں آ رہا ہے تو پھر وضو کر لو اور نیچے اتر کر 2 رکعت پڑھ لو، نہیں تو اندر ہی اذان کہہ کے 2 3 کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ نماز بھی پڑھنی ہے، ارکان بھی پورے کرنے ہیں، لیکن مختصر، زیادہ لمبی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہماری وجہ سے دوسرے مسافروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بوڑھے ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، پیشاب کی تکلیف ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی اذیت ہوگی۔ مستورات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ میں لے جانا، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کا اہتمام کریں گے نا۔